سب سے زیادہ ثواب پہلی صف میں ہے، اس کے بعد دوسری صف میں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی ترتیب سکھائی۔ جن کو کوئی پرابلم ہے وہ سپورٹ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک میسج اور پیغام ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ بغیر اللہ کے پرمیشن کے ہو نہیں سکتا ہے، اس کے علم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے الا یعلمها تو وہ بھی اللہ کے علم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے وہ گرتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، ایک سیڈ اگر جاتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی واقعات دنیا میں لاتا ہے ان کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے سبق اور لیسن ہوتا ہے۔ آج ہم موجودہ جو حالات ہیں
کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں وارننگ دے رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ان حالات کے ذریعے سے اپنی ناراضگی اور غصہ ہمارے اوپر ظاہر کر رہا ہے، یا اپنی خوشی اور ہیپینس اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے؟ اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا، لیکن یہ واقعہ بتانے سے پہلے یہ چیز ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہماری جیت، ہمارا پاور میں آنا، یا ہم جسے چاہتے ہیں، ہم جنہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کا پاور میں آنا، ان کا جیتنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت اور رحمت ہے۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو ہم نہیں چاہتے، وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، یا کم سے کم وہ لوگ جن کی دشمنی ہمارے خلاف ہے، ان کا جیتنا، ان کا پاور میں آنا، یہ بھی ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ، ایک سزا ہے اور ایک کرس ہے انسانوں کے لیے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5ویں یا 6ٹھی صدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 5 سال گزرے تھے۔ اس وقت کے 2 بڑی طاقتوں میں جنگ ہوئی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر میں۔ پرشین ایمپائر جیت گیا، تو اس وقت کے مشرکین کو، مکے والوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کیوں تکلیف ہوئی؟ مشرکین کو خوشی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو پرشینز تھے وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ رومنز جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور اللہ کی توحید میں بھی بلیو کرتے تھے، اگر ان کے اندر بہت سارے فسادات اور برائیاں آ گئی تھی، وہ بھی پورے توحید پہ نہیں تھے، لیکن مسلمانوں سے پھر بھی قریب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اتاری۔ کیوں؟ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی۔ سورۃ الروم، اور اس سورہ کی شروعاتی روم نامی اور رومن ایمپائر کے نام پہ سورہ اتری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم، یہ رومن ہار گئے، فی ادنی الارض، تم سے قریبی زمین، یعنی ملک شام کے اندر، سیریا میں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا ٹینشن نہ لو، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند ہی سالوں کے اندر وہ ہارنے کے بعد دوبارہ جیتیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے جا کے کہا کہ 7 سال آؤ بازی لگاؤ، شرط لگاؤ، 7 سال کے اندر جیتیں گے۔ انہوں نے بازی لگا لی اتنے اونٹ پہ، لیکن 7 سال میں نہیں جیتے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو مکے والوں سے کہا تھا کہ 7 سال میں رومی جیت جائیں گے، وہ تو نہیں جیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بضع سنین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے سال کے لیے بولتے ہو؟ تو کہا کہ 3 سے 9 ایئرس تک۔ تو کہا کہ تم نے 9 سال کیوں نہیں بولا؟ تو انہوں نے پھر جا کر کے امیہ بن خلف کو کہا کہ امیہ 100 اونٹ آؤ بازی لگاتے ہیں۔ اب اس ٹائم یہ شرط لگانا، بازی لگانا، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل حکم قرآن میں نہیں تھا۔
جا کر کے انہوں نے کہا، اور ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیت دی 9 سال کے اندر اندر۔ کب؟ ادھر مسلمانوں سے بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دی، اور اسی سال رومن امپائر نے پرشینس کو مار کر کے ہزاروں سال سے جو ان کی آگ جل رہی تھی جس کے وہ پوجا کرتے تھے اسے بجھا کر کے ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن مسلمان ایمان والے یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور مسرت میں ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جیت ہو یا ہم جسے چاہتے ہیں اس کی جیت ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے، ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد سے ہی وہ جیتیں گے۔ کون؟ جن کو تم سپورٹ کر رہے ہو، جن کو تم چاہ رہے ہو۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا حالات کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ ہم تم سے خوش ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے؟ ابھی انتخابات ہوئے، الیکشنز ہوئے، کون سا گروپ، کون سی پارٹی جیتی؟ کیا وہ پارٹی جیتی جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جیتے جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ سی اے لائیں گے، ہم مسلمانوں کا یہاں سے صفایا کریں گے، یا جو بھی ہے؟ اگرچہ زبان سے وہ بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن ان کے ایجنڈے میں، ان کی تحریک میں، ان کے فاؤنڈیشن میں یہ بات ہے جو ہم سب کے سب کو معلوم ہے۔ 4 ریاستوں میں سے 3 ریاستوں میں ان کا جھنڈا گڑا، صرف 1 ریاست میں، اور پورے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ وہ پارٹی جسے مسلمان چاہتے ہیں وہ صرف 3 اسٹیٹ میں رہ گئی، اور باقی پورے ہندوستان پر ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے رزلٹ سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی، بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں کیا فرماتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ 2014 سے لے کر کے مسلسل حالات کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہماری عزت اور پاور کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم پاور لیس ہوتے جا رہے ہیں دن بدن؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، تم پہ غصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل سے خوش نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی سنبھل جاؤ۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی، سورۃ الرعد آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ اگر تمہاری طاقت سمٹ رہی ہے، اگر تمہارا پاور کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ تمہیں ختم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی بستی کو، کسی گاؤں کو یا کچھ لوگوں کو مارنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد دھیرے 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 تنگ کرتے 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 آگے پکڑ لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم تمہاری زمین تمہارے اوپر تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تمہارا پاور ہم سمیٹتے آ رہے ہیں، سکیڑ رہے ہیں تم کو۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ای وی ایم کی غلطی ہے۔ سبحان اللہ، ای وی ایم کا فراڈ ہے۔ کیا ای وی ایم کی حکومت چلتی ہے دنیا میں؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی فلاں آرگنائزیشن
ने अपने लोगों को इलेक्शन कमीशन में बैठा दिया, कोर्ट में बैठा दिया, फौज में भर दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। हमारा सोचने का तरीका क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं बल्कि वो हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, वल्लाहु यहकुमु, हुकूमत अल्लाह की चलती है, फैसला अल्लाह का होता है, परमिशन वहाँ से आता है। कोई ईवीएम, कोई पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को ना हरा सकते हैं ना जिता सकते हैं। फरमाया तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है पावर छीन लेता है और जिसे चाहता है देता है। तो छीनने वाला भी वही है, देने वाला भी वही। अब सवाल यह है क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह हमारे अपने अंदर है। क्या अल्लाह ताला ने जिन बातों का हमें हुक्म दिया उस पर हम अमल कर रहे हैं? अल्लाह का वादा किसके साथ है? ईमान वालों के साथ। अल्लाह का वादा किसके साथ है? मुसलमानों के साथ। अल्लाह का वादा मुनाफिकीन के साथ नहीं है। अल्लाह का वादा नाफरमानों के साथ नहीं है, बल्कि नाफरमानों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कहा कि वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, वो बड़ी सज़ा यानी जहन्नम की सज़ा से पहले पहले दुनिया में भी हम उनको सज़ा का मज़ा चखाएंगे। तीन बुनियादी बातें हैं, याद रखिए, जिनकी वजह से ये हालात हो रहे हैं और हमारे गिर्द सर्कल तंग होता जा रहा है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह की, आप बताइए, आप खुद गौर कीजिए, मैं खुद गौर करूं, गज़ा के ये हालात हैं, हिंदुस्तान के ये हालात हो रहे हैं कि हम सिमटते जा रहे हैं, हमारी ताकत कम से कम होती जा रही। इन हालात को देख करके एक आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता था नमाज पढ़ने लगा क्या? एक आदमी, आप बताइए, एक आदमी जो गलत कमाई हराम खाता था अब उसने हराम से तौबा कर लिया, सूद से तौबा कर लिया, ऐसा है क्या? एक आदमी जो कुरान नहीं पढ़ता था, अल्लाह की किताब से दूर था, वो किताब पढ़ने लगा, ऐसा है क्या? एक आदमी आप दिखाइए। तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि जब तक तुम नहीं बदलोगे अल्लाह तबारक व ताला भी तुम्हारे लिए फैसले नहीं चेंज करेगा, नहीं बदलेगा। नंबर 1, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था और इबादत में नंबर 1 क्या है? नमाज। नमाज, हमारी कामयाबी नमाज से है, कुरान से है। और हमारी कितनी % नमाज पढ़ती मालूम आपको? मुसलमान हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं या बाहर भी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, ओनली 2%, 1 से 2%, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अब सोचिए जो 98% हैं, खुद अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में उनका स्टेटस क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में कहा सूरह माउन में, इनके लिए तबाही और बर्बादी है। किन के लिए? जो सिर्फ जुमा की नमाज में आते हैं, जो सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ते हैं। तो अक्सरियत तो ऐसी है ना। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही और बर्बादी है उनके लिए। तो तबाही आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने अंदर भी झांक करके देखें ज़रा, क्या कमी है? फजर में कितने लोग रहते हैं? एक सफ़। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मस्जिद भरी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ऐसे लोग, याद रखिए ये बड़ी अहम हदीस है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, कि जो हालात हैं इसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं, हम ही इसे बदल सकते हैं। हम बदलेंगे, अल्लाह ताला अपने फ़ैसले बदल देगा। मुस्लिम शरीफ की 651 नंबर हदीस है, 651, बड़ी
میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ایمان ہوگا یہ سننے کے بعد کبھی بھی وہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. ایمان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بے نمازی کے لیے اللہ کے وعدے نہیں ہے, اور 90% کی قوم جو ہے وہ پوری بے نمازی ہے. کیسے اللہ کے فیصلے ہوں گے؟ کیا بھگوا جھنڈا لہرائے گا نہیں؟ کیا ہمارا پاور کم نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. اب ذرا غور سے سنیے یہ حدیث. نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے. اسلام کی تعریف ہی کیا ہے؟ ان تشہد. یہ بھی حدیث ہے, مسلم کی 8 نمبر حدیث ہے. اسلام کی تعریف, ڈیفینیشن, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ. مسلمان اس وقت ہوگے جب زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور نماز قائم کرو. نماز قائم نہیں کرتے, مسلمان نہیں. تو مسلمان نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ اس حدیث میں ہے. فرمایا منافقین پر, ہپوکریٹس پہ سب سے زیادہ مشکل نماز کون کون سی ہے؟ 2 نمازیں ہیں, صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. اس میں اللہ کے رسول نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں جو نہیں آتا ہے وہ کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. اس کائنات کے سب سے بڑے, سب سے معتبر شخصیت کی. منافقین کے لیے سب سے مشکل نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. اور اس سے آگے جو بات کہی وہی تو دنیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے, وہی تو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. کیا فرمایا؟ لقد ہممت, میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور میں نوجوانوں کو بولوں وہ جنگل سے لکڑیاں لائیں, اور میں جاؤں کہاں؟ اِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ, ان لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. یہ کون بول رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں, کیا نماز چھوڑ کے کسی اور کی کو نماز کے لیے بول کے, فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ, اور ان کے گھروں کو جلا کر کے راکھ کر دوں. تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 80% لوگوں 98% لوگوں کے گھروں کو جلانے کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہی ہوگا, بم برسیں گے, ہار ہوگی ہماری. اب حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں, معافی مانگیں کہ اے اللہ یہ حالات جس سے تو ہمیں وارننگ دے رہا ہے, سکھا رہا ہے, ہمارا پاور دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, ہماری حیثیت دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے ہم نے تیری مرضی سمجھ لیا کہ تو ہم سے ناراض ہے. آج سے ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ ہم آج سے نمازوں کی پابندی کریں گے, ہم آج سے حلال کمائی کریں گے, حرام چھوڑ دیں گے, سود چھوڑ دیں گے, ناجائز چھوڑ دیں گے. اگر حرام کی کمائی ہے تو نہ نماز قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عمرہ قبول ہے, کوئی چیز قبول نہیں, سب منہ پہ مار دی جائے گی. اور تیسرے نمبر پہ برائی کو روکنا, بھلائی کو پروموٹ کرنا. اب پچھلے بار باتیں ہوئی سود کے بارے میں کہ سود کو روکا جانا چاہیے, سنگے کو ختم کیا جانا چاہیے. کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ بیٹھ کر کے ایک کمیٹی بنا کر کے اپنے محلے میں جا کر کے ایسے لوگوں سے ملیں جو ان غلط کاموں میں ملوث ہیں,
اور جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس غلط کام میں، ایسے کام میں جو اللہ سے جنگ ہے، اس کام میں ملوث ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر اگر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پورے خطبے کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات کے ذریعے، یہ سچویشنز کے ذریعے ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ آپ ہوش میں آؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں ویسے ہی پاور دے گا جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا تھا، 700-800 سال پہلے جیسے دیا تھا۔ ہندوستان پہ ہم حکومت کر رہے تھے، وہی اللہ آج بھی ہے، اور وہی پاور، وہی طاقت آج بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف بدلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کچھ چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی چاہ دیتا ہے کہ اب اسے ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، تو اس برائی کو، اس عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ جو حالات ہوئے، جو الیکشنز ہوئے، جو رزلٹ آئے، اور دنیا کے جو حالات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے، توبہ کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، حلال کمائی، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔